آج کل ایران کے رجیم چینج کا ورڈ جو ہے نا وہ بہت ٹرینڈنگ کر رہا ہے. ایران کے ساتھ وہ جب ورلڈ رجیم کو ایسوسیٹ کرتے ہیں تو میں نے جن ایرانی دوستوں سے بات کی ان کو بہت غصہ چڑھتا ہے. وہ کہتے ہیں جی رجیم جو ہے اس کی کونوٹیشن یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی زبردستی برسر اقتدار کوئی ٹولہ ہے. یہاں پہ ہمارا تو ایک الیکٹڈ سیٹ اپ ہے تو پوری دنیا اس کو رجیم کیوں کہتی ہے. خیر، ایران میں اس وقت اقتدار بدلنے کی یا چہرے بدلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور اس میں اسرائیل، امریکہ اور بھارت بھی اب اس منصوبے میں شامل ہو گیا کہ مودی صاحب جو ہیں اس وقت اسرائیل کے دورے پر ہیں. اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی کیا امپلیکیشن ہوگی اور کیا ایران اپنی ایک جو اس کی ریزسٹنس کی ہسٹری ہے کیا اس کو دہرائے گا اور وہ ایک جو اقتدار بدلنے کا وہ ہے زور اس کو نہیں ہونے دے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرید ملک صاحب. انہوں نے حال ہی میں ایران کے صورتحال پر ایک آرٹیکل لکھا ہے تو اس کے تناظر میں ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں خوش آمدید. تو ڈاکٹر صاحب بنیادی سوال، کیا ایران میں اقتدار کی تبدیلی ممکن ہے؟ شخصیات کی تبدیلی، چہروں کی تبدیلی زبردستی نہیں ہو سکتی. دیکھیں کیونکہ جو ویسٹ کا ہے ماڈل وہ بہت سیریسلی فلاڈ ہے کیونکہ انہوں نے 1952-53 میں بھی یہ کیا تھا. ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا محمد مصدق، اس کو انہوں نے ڈسلاج کیا اور اپنے چیلے کو شاہ ایران کو ریسٹور کیا اور شاہ ایران صاحب نے پھر ایران پہ حکومت کی. خمینی صاحب نے جب سٹینڈ لیا وہ نہیں بکے، کمپرومائز نہیں کیا تو ان کو ملک بدر کر دیا گیا. پھر انہوں نے پیرس سے یہ موومنٹ چلائی اور یہ شاہ ایران صاحب کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور ان کو اپنے دفن کے لیے زمین بھی نہیں ملی کہیں. فائنلی کیونکہ ان کی پہلی بیوی فوزیہ کا تعلق مصر سے تھا تو وہ انور سادات نے ان کو وہاں دفن کیا کائرو کے بعد. اچھا، اب سلسلہ یہ ہے کہ اب پھر یہ وہی چورن دوبارہ بیچا جا رہا ہے کہ اب شاہ کا بیٹا جو ہے اس کو انسٹال کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. وہ وہاں بھی 53 والا دور لگا. بالکل، یہ وہ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ 53 والا دور ہے وہ ہوگا. مگر یہ دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ میں نے بڑا کلوزلی ایران کی سارے سچویشن کو اسٹڈی کیا ہے. بلکہ جب میں ایران میں جب پہلی دفعہ 81 میں میں گیا تو اس خمینی صاحب حیات تھے تو میں آئی ڈروو تھرو ایران، میں بائی روڈ آ رہا تھا یورپ سے یہاں. دیکھیں انہوں نے جو اس وقت جب انقلاب آیا ایران میں 79 میں اسلامک انقلاب جب آیا تو یہاں منسٹر تھے ایک ریٹائرڈ جنرل تھے جمشیدی اور وہ ہمارے وہ پراپرٹیز اس میں وہ ہمارے کرایہ دار تھے تو وی نیو ہی. تو انقلاب کے بعد ہی وہ سڈنلی کالڈ بیک، پنڈی میں وہ رہتے تھے ویسٹریج میں، کہ کم بیک. وہ جناب صاحب ہی رپورٹڈ ہی وینٹ بیک ٹو تہران. ان کا سمری ٹرائل ہوا، ان کی پھانسی ہو گئی، ہی واز ہینگڈ. اچھا، میں جب ایران میں سے گزر رہا تھا تو ساری یونیورسٹیز انہوں نے بند کی، سارا کریکولم چینج کر دیا، سارے جرنیلوں کو ٹانگ دیا، پورا جو شاہ کا انفراسٹرکچر اس کو ڈسمینٹل کر دیا. تو جو ایک اینمی ودن تھی، جس طرح سی سیز ہیں یا باجوے ہیں ہمارے، اس طرح کوئی وہاں انہوں نے اس کا نشان نہیں چھوڑا. تو لہٰذا اور ایران میں وہ جو 53 یا 52-53 کا جو ہے سینیریو وہ رپیٹ کرنا از آلموسٹ امپاسبل. اب وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ٹولز نہیں ہیں، وہ میکنزم نہیں ہے. اچھا، ہیونگ سیڈ دس، میں یہ بھی سمجھتا ہوں اور میں نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ جو ایرانی رجیم بھی جو ہے وہ ایران اس جگہ پہ اس وقت جہاں چائنا تھا 90 کی دہائی میں، یعنی انہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ کر لی تھی، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کر رہی تھی اور اب انہوں نے ملک کو کھولنا تھا سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے. چائنا کو بھی ٹرائی کیا گیا کہ وہاں ٹینمن اسکوائر پہ جلوس نکلے اور بڑا کچھ ہوا کہ گورنمنٹ کو ٹاپل کر دیا جائے اور جو ان کی جرنی ہے ٹورڈز گروتھ اس کو ڈسرپٹ کیا جائے. مگر چائنیز کمیونسٹ پارٹی کیونکہ بہت اسٹرانگ تھی، انہوں نے اس کو کرش کر دیا ریبیلین کو اور انہوں نے اپنے ڈیولپمنٹ کا کورس جو ہے وہ رکھا، جاری ساری رکھا. سوویت یونین سے ناکام ہو گیا کیونکہ ان کے اندر سے
وہ انہوں نے استعمال کیا لوگوں کو، اور سوویت یونین ٹوٹ گیا، چائنا نہیں ٹوٹا، چائنا قائم رہا اور وہ آج ایک ورلڈ کی سپر پاور بن رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ایران کو بھی یہ چاہیے تھا اور چاہیے ہے، اور میرے خیال ہے وہ کر بھی رہے ہیں، کہ اب ان کو لبرلائز کرنا چاہیے۔ جو اتنی سختی تھی جس میں انہوں نے اپنا کام کر لیا ہے، گروتھ بھی ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، انفراسٹرکچر بھی بنا ہے، مگر جو ساری دنیا نے ان کو تنگ کیا ہوا ہے، ان پہ سینکشنز لگائی ہوئی ہیں، اس کے لیے ان کو تھوڑا لبرلائز کرنا پڑے گا اور کھولنا پڑے گا اپنے سسٹم کو۔ بٹ نیور دا لیس یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ان کا شاہ کی طرح ان کا پوڈل بن جائے گا ایران، اور وہ ان کا پولیس مین بن جائے گا، ان کا ڈرٹی ورک کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، تو یہ دس از ناٹ پاسبل، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، آپ نے لکھا ہے کہ ایران جو ہے نا ایک ڈیموکریسک وہ ہے، جی، تو یہ اگر ہم کسی سے بات کریں یہ مین اسٹریم میڈیا پہ تو وہ یوں بھڑک اٹھیں گے، جی، تو وہ لوگ آپ سے اتفاق نہیں کریں گے، تو آپ کیسے اس کو ڈیفینڈ؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پارلیمنٹ میں بھی اور ہندوستان کے پارلیمنٹ میں بھی اور امریکہ کے پارلیمنٹ میں بھی، جو سب سے بڑی کانسٹیٹیوشن ڈیموکریسی ہے، کرمنلز آر سٹنگ دیئر۔ ٹھیک، وہ لوگ جو الیکٹورل سسٹم کو ہائی جیک انہوں نے کیا ہوا ہے اپنے مفادات کے لیے، آپ کے سامنے ہندوستان میں بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ ہندوستان میں الیکشن فری اینڈ فیئر کریڈیبل ہوتے ہیں، مگر بہت کرمنلز ہیں جو الیکٹ ہو جاتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو ڈسکوالیفائی ہوئے۔ انہوں نے ایران میں ایک کنٹرول ڈیموکریسی رکھی ہوئی ہے، وہ ہر آدمی کو الیکشن نہیں لڑنے دیتے، وہ ایک کاؤنسل ہے جو کلیئر کرتی ہے کینڈیڈیٹ کو، اجازت دیتی ہے اس کے کریڈیبلٹی دیکھ کے کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ اس کا پاسٹ کیسا ہے، کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے، یہ سرو کر سکتا ہے لوگوں کو، یہ نہیں، یہ لوٹ مار کرے گا۔ اچھا، وہ کمپیٹنس بھی دیکھتے ہیں نہیں، اس حساب سے وہ کریکٹر اور وہ دیکھتے ہیں، ہاں، وہ تو آٹومیٹکلی دیکھیں نا، اب ایک بندے نے دیکھیں اس میں آٹومیٹکلی کمپیٹنس آ جاتی ہے۔ ایک کرپٹ سسٹم میں اور کامیاب ہونے کے لیے یو ہیو ٹو بی سپر کمپیٹنٹ۔ دیکھو نا، ورنہ تو آپ ایک کرپٹ سسٹم نہیں، یہ دس اے فیکٹ۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، وہ بیچارے 18 گھنٹے کام کرتے تھے، کہ کیوں؟ کہ they wanted to have an honest living۔ تو آنےسٹ، یہ پاکستان میں بھی اب بے شمار لوگ ہیں بیچارے 2 نوکریاں کرتے ہیں، آپ کے دفتر میں بھی لوگ ہوں گے جو بیچارے اپنی انکم میں رہتے ہیں اور فضل ربی نہیں ہے، جو بیچارے 2 نوکریاں کرتے ہیں، لوگ تب رہتے ہیں زندہ۔ تو یہ پوائنٹ یہ ہے کہ فار این آنےسٹ مین ٹو آپریٹ ان اے ڈس آنےسٹ سسٹم ہی ہیز ٹو بی کمپیٹنٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ بوتھ، ورنہ وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ لیکن اوور آل اگر آپ ایران کا سسٹم دیکھیں جی، تو یہ ایک کسی حد تک آپ نے لکھا ہے ویسٹرن ڈیموکریٹک والا، جی بالکل، ووٹ ڈالتے ہیں لوگ، ووٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، ایک ٹینیور ہے، کوئی یہ نہیں کہ فار ایور ان لمیٹڈ، ہاں کوئی ایسی بات نہیں، بالکل ان لمیٹڈ وہ نہیں ہے، اور ہر ایک کے اوپر ایک چیکس اینڈ بیلنس جی بھی ہے۔ اور وہ جو ایکسیپٹ فار دی امام، جو امام ہے وہ کیونکہ ان کا وہ ریلیجس وہ ہے، لائک اے پوپ، جو امام ہیں، جتنا پہلے امام خمینی تھے، اب ان کے بیٹے نہیں بنے امام، ان کا اب امام یہ خامنائی ہیں، یہ تو امام جو ہیں وہ ڈے ٹو ڈے میں اس میں نہیں کرتے انٹرفیئر، صرف وہ پالیسی میٹر دیتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارا شریعت کورٹ نہیں ہے اس طرح کا وہ پالیسی ڈائریکٹیوز دیتے ہیں، ان کے پاس باقاعدہ ٹیم ہے، ایڈوائزرز ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسلامک اس میں فٹ ان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ وہ دیکھتے ہیں، ڈے ٹو ڈے میں وہ نہیں انٹرفیئر کرتے۔ اور امام خمینی بھی جب آئے تھے ایران انقلاب کے بعد، تو وہ تہران سے کم چلے گئے تھے، وہ نہیں رہے تہران میں، وہ کم چلے گئے تھے جہاں ہیڈ کوارٹر ہے سارا علماء کا، یعنی کہ کیپٹل سے چھوڑ کے وہ اپنا جو کیپٹل ہے سیمنری کا، وہ وہاں چلے گئے تھے، وہاں رہنے چلے گئے۔ پھر الیکشن ہوا، جب الیکشن ہوا، پہلا الیکشن وہاں، وہ اس میں بنی صدر الیکٹ ہو گئے، اور وہ لبرل تھے، فرانس میں رہے تھے وہاں، وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے۔ مگر جب الیکشن ہوئے کاؤنسل کے یا مجلس کے، اس میں جو ریلیجس جماعتیں تھیں انہوں نے بہت میجورٹی گین کر لی، کیونکہ یہ آرگنائز نہیں تھے، جو لبرلز تھے وہ آرگنائز نہیں تھے، جو ریلیجس پارٹیز تھیں وہ بہت آرگنائز تھیں، تو وہاں ایک ٹسل شروع ہو گئی بٹوین دی پریزیڈنٹ اینڈ دی مجلس، چونکہ جو ریلیجس ڈومینیٹڈ مجلس تھی، تو وہ جب وہ ٹسل شروع ہوئی تو وہ پھر دین خمینی صاحب ہیڈ ٹو کم ٹو تہران ٹو سیٹل دیٹ میٹر، وہ پھر انہوں نے باقاعدہ امپیچ کیا صدر کو، مطلب کوئی ایسا نہیں تھا، وہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے، بنی صدر واز امپیچڈ، وہ پھر وہ چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر انہوں نے ایک نیا صدر مجلس نے چنا،
تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے, اور وہ کوئی شخصی سسٹم نہیں ہے, ایکسیپٹ فار دی امام. جو امام ہے وہ ایک اوور آل ہیڈ ہے, ورنہ اٹ از اے کنٹرول ڈیموکریسی, ناٹ اے مینیپولیٹڈ ڈیموکریسی لائک امریکہ میں. وہ کہتے ہیں نا جی, امریکہ میں جو بزنس ہے, بگ بزنس, وہ جمہوریت کو کنٹرول کرتے ہیں, ڈیموکریسی کو کنٹرول کرتے ہیں. انڈیا میں کرمنلز کنٹرول کرتے ہیں, ہمارے ہاں بھی ٹو سم ایکسٹینٹ جو جمہوریت ہے وہ بھی کنٹرولڈ ہے. چائنا میں جو کمیونسٹ پارٹی ہے وہ کنٹرول کرتی ہے, بزنس کو وہ کنٹرول, بزنس نہیں کنٹرول کرتے, کمیونسٹ پارٹی کنٹرول کرتی ہے. اور کمیونسٹ پارٹی کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے انٹرسٹ میں کام ہوتا ہے. دیٹ از واٹ سوشلزم کا کانسیپٹ یہی ہے کہ لوگوں کے انٹرسٹ میں کام ہو. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہیں وہاں. یہ نہیں ہے کہ آگ کی فیکٹری بھی اس کی, بینک بھی اس کا, انشورنس کمپنی بھی, جس طرح ایوب خان کے زمانے میں پاکستان میں ہوا کہ سارے جو دولت تھی وہ 22 لوگ اٹھا کے لے جائیں. امریکہ میں بھی یہ ہو رہا ہے. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بلینئرز اس وقت دنیا میں ہے, ہیومن ہسٹری میں کبھی نہیں تھے. اور سب سے زیادہ پاورٹی بھی اس وقت ہے دنیا میں, اور گیپ بہت ہو گیا امیر اور غریب کا. اچھا, آج ہم ایران کو ڈسکس کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو نیشنل افیئر ہے اس میں ایران اتنا ڈسکس نہیں ہوتا, یا ہوتا ہے تو کچھ ایسے پیرے میں, جیسے پچھلے دنوں ہم نے سعودی عربیہ کے ساتھ وہ ایک اسٹریٹجک الائنس بنایا, پھر اس میں ٹرکی کو وہ کیا. اچھا, آپ اپنے ایک آرٹیکل میں جو ہے نا ایک گولڈن رنگ اکنامک فورم کا ذکر کیا, جس میں چائنا, رشیا, پاکستان, ٹرکی اور ایران یہ شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ کتنے حد تک یہ ریئلٹی میں کنورٹ ہو سکتا ہے؟ یہ کافی عرصے سے اس پہ کام ہو رہا ہے. یہ میرے خیال میں کوئی 10-15 سال سے کام اس پہ ہو رہا ہے, اور اس کو ہم نے فارملائز نہیں کیا. اصل میں دیکھیں, آپ نے جو ذکر کیا نا, اس وقت پاکستان کی سچویشن بہت کرٹیکل ہے. پاکستان, وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ رننگ ود دی ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دی ہاؤنڈ والا ہمارا حال ہے. اس وقت ہمارے حکمران ہیں خاص طور پہ, وہ بہت امریکہ کو پلیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کو پلیز کرنے کی کوشش, ایک دوسرے کو, وہ امریکہ میں یو رب مائی بیک آئی ول رب یورس. ایک طرف تو وہ امریکہ کو اچھا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, بڑے اچھے ہیں. دوسرا آن دی ادر ہینڈ ایران کا فرینڈلی پاکستان سے ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں نا ہمارے جو دونوں بارڈر ہیں باقی کے بھی, انڈیا کے ساتھ بھی, افغانستان, وہ ہاسٹائل بارڈرز ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر ایران کا بارڈر ہاسٹائل ہوا تو ہمارے لیے بہت مشکلات ہو جائیں, خاص طور بلوچستان میں. صحیح, تو ہم اس وقت بہت ایک فائن لائن واک کر رہے ہیں. اور آئی تھنک ان دی ہارٹس آف ہارٹس سب جگہ یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہم نے ایران کا ساتھ دینا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم میں اتنی وہ اخلاقی یا وہ جرأت نہیں ہے, کیونکہ لیڈرشپ الیکٹڈ نہیں ہے, امپوز لیڈرشپ ہے, اتنی جرأت نہیں ہے کہ ہم اوپنلی یہ کہہ سکیں کہ جی ہمارا جینا مرنا ایشیا میں ہے, اس ایریا میں ہے, اس خطے میں ہے, ہم دشمنیاں نہیں کر سکتے, ایران سے دشمنی نہیں کر سکتے, افغانستان سے نہیں کر سکتے. چلو ہندوستان سے تمہاری بڑی پرانی چلی آ رہی, کشمیر کا بھی مسئلہ ہے, مگر یہاں ان سے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے حالات امپروو نہ کریں, پروفیشنلز کو انوالو نہ کریں, اور افہام و تفہیم سے. اور افغان کا بھی جو ہے معاملہ, اس کو بھی ہمیں کول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا, جو بلوچ ملیٹنٹ ہیں انہوں نے کافی عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی پاکستانی بلوچستان اور ایرانی بلوچستان کو مل کے ایک اسٹیٹ بنائی جائے. اور اس کے حق میں وہ پچھلے دنوں ایک امریکہ کے جو تھے پچھلے سیکریٹری, اسٹیٹ سیکریٹری, ان کا ٹویٹ بھی آیا ہوا ہے. تو یہ اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے اور ایران میں بالکل ہی وہ ایک قیاس اور لیبیا والی سچویشن پیدا کر دی جاتی ہے, تو یہ تو پاکستان کے لیے بھی امیڈیٹ وہ تھریٹ ہے. یا ادھر کوئی ایک اسرائیل, پرو اسرائیل گورنمنٹ ہمارے بالکل بارڈر پہ بٹھا دی جاتی ہے, تو وہ نیکسٹ موو تو ان کے پھر پاکستان کو ہی انہوں نے کنٹین کرنا ہے. تو ہم خاموش کیوں ہیں؟ دیکھیں جی, ایشو یہ ہے کہ اسلامک ورلڈ کو بالکنائزیشن سے تباہ کیا گیا تھا. حالانکہ جو ہمارے خلیفہ تھے وہ مان گئے تھے کہ میں سیرمونیل ہیڈ ہو جاتا ہوں, میں پاور دے دیتا ہوں, مگر اس کے باوجود خلافت ختم کی گئی. یورپ میں بے شمار بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں, انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے بادشاہ, ہر جگہ ہیں, ان کو تو انہوں نے کنٹینیو کرنے دیا, مگر جو اسلامک جو امہ تھی اس کو ڈسمینٹل کیا, بالکنائزیشن کی. بالکل آپ کی یہ بات صحیح ہے, یہ بالکنائزیشن کرنے کا ہے کہ وہاں سے کردستان بن جائے, وہ سارے وہ ٹرکی کو بھی افیکٹ کرے گا, سیریا کو بھی افیکٹ کرے گا, پاکستان کو بھی افیکٹ کرے گا, اس طرح جو ویریس نیشنلٹیز ہیں ان کو افیکٹ کرے گا. تو جتنے کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایک امہ کا جو کانسیپٹ ہے
اس کو وہ ریجنل کانسیپٹ میں توڑنا چاہتے ہیں. ویسٹ کی یہ ڈریم رہی ہے کہ یہ اگر اکٹھے ہوں گے تو ایک بہت بڑی فورس، ایک بہت بڑی طاقت بنتی ہے. تو ہر ملک میں جو ہے نا ایسے ہاں انسرجنسی بالکل بالکنائزیشن کی جائے. تو اس لیے ہمارے لیے بڑا کرٹیکل، اور یہ لوگ سمجھ نہیں رہے کہ جو 73 کا ہمارا آئین ہے پاکستان کا، یہ ایک بڑا کنسینشول ڈاکومنٹ ہے اور ہم نے بڑی محنت سے یہ بنایا تھا، اور یہ بڑا گفٹ ہے ہمارے لیے. اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، اس کو آنر کرنا چاہیے، اور بغیر پوچھے بغیر کنسنسس اس میں امینڈمنٹس ہمیں نہیں کرنی چاہیے اپنی یکجہتی کے لیے. دیکھو نا، ورنہ ہماری بالکنائزیشن ہو جائے گی. دیکھو نا، اگر چھوٹے صوبوں کو ہم ساتھ لے کے نہ چلے اور ان کو ہم نے ایک نیشنل اس میں مین اسٹریم میں نہ لے کے آئے تو یہ پاکستان کے لیے بہت خطرے کا باعث بن سکتی ہے. تو کیا آخری سوال ڈاکٹر صاحب، یہ 2026 کوئی ایران میں تبدیلی کا سال ہے یا؟ میرا خیال ہے کہ جو وہاں بھی رجیم ہے وہ بھی ریئلائز یہ کرتی ہیں کہ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے. اور میں نے اس پہ بھی لکھا ہے، میں نے ان کو ایڈوائز بھی کئی دفعہ کیا ہے اس پہ کہ ان کو بھی لبرلائز کرنا چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر کو وہاں آپریٹ کرنے دینا چاہیے. اور جو جس طرح چائنا نے اور ہندوستان نے بھی اپنے ایکسپیکٹریٹ کمیونٹی کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ آ کے بزنسز کریں. چائنا میں بہت، چائنا کی گروتھ میں جو امریکہ سے چائنیز ہے انہوں نے انویسٹمنٹس کی. اس طرح ایرانین بھی ساری دنیا میں ہیں. کیلیفورنیا میں بہت چائنیز ایرانین ہیں اور بڑے اچھے رچ بزنس مین ہیں. ان کو کھولنا چاہیے، اوپن کرنا چاہیے، اور ان کو ڈیولپ کرنا چاہیے، اکنامک اپرچونیٹیز کریٹ کرنی چاہیے. انہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ کر دی ہے، انہوں نے لوگوں کو اٹھا دیا ہے. جو ہیومن انڈیکس ہے وہ بہت اچھا ہے، لوگوں کو پڑھا لکھا دیا ہے. ایران میں یونیورسٹیز بنا دی ہیں اور انفراسٹرکچر ڈیولپ کر لیا ہے. وہ کافی جو گراؤنڈ ورک جو ہے، جو ہم نے پہلے 10 سال میں کیا تھا پاکستان میں، وہ انہوں نے یہ 30-40 سال میں بہت اس کو بلڈ کیا ایران کو. تو اب ٹیک آف ٹائم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ میری انالیسز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایران پریویل کر گیا اس موجودہ سینیریو میں اور وہ دباؤ میں نہیں آیا تو سارا مڈل ایسٹ چینج ہو جائے گا. اس لیے مڈل ایسٹ بھی اتنا ڈرا ہوا ہے. وہ بھی نہیں چاہتے کہ ایران کو اتنا پرووک کیا جائے کہ ایران جو ہے آل آؤٹ جنگ و جدل ہوئے. اور اگر ایران اس جنگ و جدل میں کامیاب ہو جاتا ہے پھر سارا اسلامک ورلڈ، سارا مڈل ایسٹ جو ہے وہ چینج ہوگا. اور میری یہ پریڈکشن ہے پرسنل، یہ میں نے لکھا ہے اس کے اوپر کہ مڈل آف دس سینچری، یعنی مڈل آف دس سینچری یعنی 2050 کے ارد گرد ایک ریسرجنس ہوگی اسلام کی، رینیسانس ہوگی اسلام کی، جہاں ماڈرن ڈیموکریسی، ماڈرن پرنسپلز، ماڈرن اسٹیٹس جو ہیں ڈیموکریٹک اسٹیٹس، وہ ویلفیئر اسٹیٹس ایمرج ہوں گی اور وہ اسلام کی ایک دوبارہ ریوائول ہوگا. جس طرح چائنا اس وقت لیڈ کر رہا ہے، پھر ہم نمبر 2 پوزیشن میں ہم آئیں گے انشاءاللہ. ناظرین، انہی کمنٹس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.